الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 59 پارٹ 2 یعنی حصہ دوم۔ لیسن 69 پارہ 15واں بالکل شروع سے، سورہ بنی اسرائیل۔ یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، اسرائیل یہ دو الفاظ ہیں، اسرا الگ لفظ ہے، ایل الگ لفظ ہے۔ یہ جو عبرانی زبان تھی نا، اس میں ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد یا عبید، تو مطلب جس طرح عربی میں لکھتے ہیں عبداللہ یا عبید اللہ، تو اس کو اس زبان میں اسرائیل بولتے ہیں۔ اور اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا مطلب اللہ والا۔ تو چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور بہت عبادت گزار تھے، تو آپ مشہور ہو گئے اسرائیل کے نام سے۔ تو بنی کا مطلب ہوتا ہے چلڈرن، اولاد، تو جو آپ کی نسل مبارک ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور پھر آپ ہی کی نسل مبارک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے، اور بعد میں حضرت داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہی بنی اسرائیل کے لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے، یوں سمجھ لیں کہ مطلب تاریخی پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بالکل شروع میں واقعہ معراج ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ اور حسب معمول ہم ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھیں گے، اور صرف اردو ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکیہ ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے، مگر 8 آیتیں وَيَنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے نصیرہ تک یہ قول قتادہ کا ہے۔ بیداوی نے جزم کیا ہے کہ یہ سورت تمام کی تمام مکیہ ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 110 آیتیں بصری ہیں، اور کوفی 111 اور 533 کلمے اور 3460 حرف ہیں۔ پاکی ہے اسے، منزہ یعنی پاک ہے اس کی ذات ہر عیب و نقص سے، جو راتوں رات اپنے بندے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گیا شب معراج مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کا فاصلہ 40 منزل یعنی 1.25 مہینے سے زیادہ کی راہ ہے۔ شان نزول، جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مراتب رفیعہ یعنی بلند ترین مرتبوں پر فائز ہوئے، تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی، دینی بھی دنیاوی بھی،
کہ وہ سرزمین پاک وحی کی جائے نزول اور انبیاء کی عبادت گاہ اور ان کا جائے قیام و قبلۂ عبادت ہے، اور کثرت انہار و اشجار یعنی دریاؤں اور درختوں کی کثرت سے وہ زمین سرسبز و شاداب اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ مہینہ میں اختلاف ہے، مگر اشہر یعنی زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پر نور کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کی اجلہ اصحاب یعنی جلیل القدر صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں۔ نصوص آیات و احادیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ تیرا دماغانے فلسفہ بے وقوف فلسفیوں کے اوہام فاسدہ یعنی فاسد خیالات و گمان محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد یعنی پختہ یقین رکھنے والے کے سامنے وہ تمام شبہات محض بھی حقیقت ہیں۔ حضرت جبریل کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غائط یعنی انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات یعنی آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین کا ہر آسمان کے دروازہ کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا، حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کی عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منازل یعنی منازل کی انتہا سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں۔ جبریل امین کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار یعنی فکر و خیال بھی پرواز سے عاجز ہیں، وہاں مورد رحمت و کرم ہونا اور انعامات الہیہ اور خصائص نعم یعنی خصوصی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جانا، اور ملکوت سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، اور امت کے لیے نمازیں فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعہ کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورشیں مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور علیہ السلام سے دریافت کرنا، حضور کا سب کچھ بتانا، اور قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفاصیل سے مملو یعنی بھری ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز یعنی کام بنانے والا نہ ٹھہراؤ۔ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کثیر الشکر بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ جب کچھ کھاتے پیتے پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے، اور ان کی ذریت یعنی اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے جد محترم کے طریقہ پر قائم رہے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد کے دور کے یعنی کہ طوفان جو آیا تھا اس کے بعد کے جو لوگ ہیں اور اب دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں یہ سب نوح علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں۔ جی ہاں، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان لوگوں کی نسل آگے نہیں چلی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل اولاد امجاد کا سلسلہ پھر آگے دنیا بھر میں پھیلا۔ اللہ اللہ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی توریت میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے۔ اس سے زمین شام و بیت المقدس مراد ہے، اور 2 مرتبہ کے فساد کا بیان اگلی آیت میں آتا ہے۔ اور ضرور بڑا غرور کرو گے اور ظلم و بغاوت میں مبتلا ہوگے، پھر جب ان میں پہلی بار کے فساد کی عذاب کا وعدہ آیا اور انہوں نے احکام توریت کی مخالفت کی اور محارم و معاصی یعنی حرام و گناہ کا ارتکاب کیا، اور حضرت شعیاء پیغمبر علیہ السلام و بقول اور دوسرے قول کے مطابق حضرت ارمیہ کو قتل کیا، ہم نے تم پر اپنے کچھ بندے بھیجے سخت لڑائی والے، بہت زور و قوت والے، ان کو تم پر مسلط کیا، اور وہ سنجاریب اور اس کی افواج ہیں، یا بخت نصر یا جالوت، جنہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد کو خراب کیا اور 70,000 کو ان میں سے گرفتار کیا۔ تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے کہ تمہیں لوٹیں اور قتل و قید کریں، اور یہ ایک وعدہ تھا عذاب کا کہ لازم تھا جسے پورا ہونا، پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا۔ جب تم نے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آئے تو ہم نے تم کو دولت دی اور ان پر غلبہ عنایت فرمایا جو تم پر مسلط ہو چکے تھے، اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے تمہیں اس بھلائی کی جزا ملے گی، اور برا کرو گے تو اپنا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا اور تم نے پھر فساد برپا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور تم نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اہل فارس اور روم کو مسلط کیا کہ تمہارے وہ دشمن تمہیں قتل کریں، قید کریں اور تمہیں اتنا پریشان کریں کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں، کہ رنج و پریشانی کے آثار تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں، اور مسجد میں داخل ہوں یعنی بیت المقدس میں، اور اس کو ویران کریں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور اس کو ویران کیا تھا تمہارے پہلے فساد کے وقت، اور جس چیز پر قابو پائیں بلاد بنی اسرائیل سے اس کو تباہ کر کے برباد کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم دوبارہ توبہ کرو اور معاصی سے باز آؤ، اور اگر تم پھر شرارت کرو تیسری مرتبہ تو ہم پھر عذاب کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا اور انہوں نے
پھر اپنی شرارت کی طرف عود کیا یعنی پلٹے اور زمانہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تکذیب کی تو قیامت تک کے لیے ان پر ذلت لازم کر دی گئی اور مسلمان ان پر مسلط فرما دیے گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں یہود کی نسبت وارد ہوا، ضربت علیہم الذلہ، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور غصہ میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعا قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا، یا رب اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن ماری گئی۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا اپنی وحدانیت و قدرت پر دلالت کرنے والی، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی یعنی شب کو تاریک کیا تاکہ اس میں آرام کیا جائے، اور دن کی نشانیاں دکھانے والی کی، روشن کے اس میں سب چیزیں نظر آئیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور کسب و معاش کے کام بآسانی انجام دے سکو، اور رات دن کے دورے سے برسوں کی گنتی اور حساب جانو، دینی اور دنیاوی کاموں کے اوقات کا، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی، خواہ اس کی حاجت دین میں ہو یا دنیا میں۔ مدعا یہ کہ ہر ایک چیز کی تفصیل فرما دی، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کچھ چھوڑ نہ رکھ دیا، اور ایک اور آیت میں ارشاد کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ غرض ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں جمیع اشیاء کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتاب ہے، کیسی اس کی جامعیت، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے، یعنی جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، خیر یا شر، سعادت یا شقاوت، وہ اس کو اس طرح لازم ہے جیسے گلے کا ہار، جہاں جائے ساتھ رہے، کبھی جدا نہ ہو۔ مجاہد نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت یا شقاوت کا نوشتہ یعنی لکھا ہوا ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی تحریر نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، وہ اس کا اعمال نامہ ہوگا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے، جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بلے کو راہ پر آیا، اس کا ثواب وہی پائے گا، اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اس کے بہکنے کا گناہ اور وبال اس پر، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، ہر ایک کے گناہوں کا بار اسی پر ہوگا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرمائے اور راہ حق ان پر واضح کرے اور حجت قائم فرمائے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں یعنی امیروں اور سرداروں
پر احکام بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں یعنی قومیں یعنی تکذیب کرنے والی امتیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں، مثل عاد و ثمود وغیرہ کے۔ اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار، دیکھنے والا، ظاہر و باطن کا عالم، اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ جو یہ جلدی والی چاہے یعنی دنیا کا طلبگار ہو ہم اسے اس میں جلد دے دیں، جو چاہیں جسے چاہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے، اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا کہ عیش چاہتا ہے تکلیف دیتے ہیں۔ ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے ٹوٹے یعنی نقصان میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی و شقاوت جب بھی ہے۔ بخلاف مومن کے جو آخرت کا طلبگار ہے، اگر وہ دنیا میں فقر سے بھی بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی نعمت اس کے لیے ہے، اور اگر دنیا میں بھی فضل الہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہان میں کامیاب۔ غرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو بھی کیا، کیونکہ پھر اس کے لیے جہنم کر دیں کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دھکے کھاتا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور عمل صالح بجا لائے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو طالب آخرت ہونا یعنی نیت نیک، دوسرے سعی یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تیسری ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم سب کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی جو دنیا چاہتے ہیں اور ان کو بھی جو طالب آخرت ہیں، تمہارے رب کی عطا سے۔ دنیا میں سب کو روزی دیتے ہیں اور انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی بڑھائی دی، مالو کمالو جاہو ثروت میں، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا بے کس، بے یار و مددگار۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعف کا غلبہ ہو، اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، تو ان سے ہوں یعنی اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی یعنی بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ مسئلہ
ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ مسئلہ، ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، یعنی بنرمی و تواضع، یعنی عاجزی و انکساری سے پیش آ، اور ان کے ساتھ تھکے وقت یعنی بڑھاپے میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت یعنی بچپن میں تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کر۔ نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا۔ مدعا یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب، میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ مسئلہ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا جائز اور اسے فائدہ پہنچانے والی ہے۔ مردوں کے ایصال ثواب میں بھی ان کے لیے دعائے رحمت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ آیت اصل ہے۔ مسئلہ، والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کرے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی ناراضی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے والدین کا فرما بردار جہنمی نہ ہوگا اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے گرفتار عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا۔ نہ قاطع رحم، نہ بوڑھا زناکار، نہ تکبر سے اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ والدین کی اطاعت کا ارادہ اور ان کی خدمت کا ذوق، اگر تم لائق ہوئے اور تم سے والدین کی خدمت میں تقصیر واقع ہوئی تو تم نے توبہ کی تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کار اور محبت و میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت۔ مسئلہ، اور اگر وہ محارم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ رشتہ داروں سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قرابت رکھنے والے مراد ہیں اور ان کا حق خمس دینا اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لانا، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو یعنی زکوٰۃ، اور فضول نہ اڑا یعنی ناجائز کام میں خرچ نہ کر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تبذیر مال کا ناحق میں خرچ کرنا ہے۔ بے شک اڑانے والے یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔
کہ ان کی راہ چلتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو اس کی راہ اختیار کرنا نہ چاہیے۔ اور اگر تو ان سے یعنی رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے شان نزول یہ آیت مہجع و بلال و صہیب و سالم و خباب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، جو وقتاً فوقتاً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حوائج یعنی حاجات و ضروریات کے لیے سوال کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی وقت حضور کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ حیاءً ان سے اعراض کرتے اور خاموش ہو جاتے، بہی انتظار کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے تو انہیں عطا فرمائیں۔ منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے، تو ان سے آسان بات کیا ہے؟ یعنی ان کی خوش دلی کے لیے ان سے وعدہ کیجئے یا ان کے حق میں دعا فرمائیے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔ یہ تمثیل ہے جس سے انفاق یعنی خرچ کرنے میں اعتدال ملحوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ ہی نہ کرو اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے، دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے۔ شان نزول: ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے دی، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان بی بی کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے، چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ حضور سے قمیص مانگ لائے۔ اس وقت حضور کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی، وہی اتار کر عطا فرماتی، اور اپنے آپ دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا، اذان ہوئی، صحابہ نے انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی، حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیص نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور جسے چاہے اس کے لیے تنگی کرتا اور اس کو کستا ہے، یعنی تنگی دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور ان کی احوال و مصالح کو دیکھتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا بیان، بہت ہی پیارا بیان۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کا فیضان، اللہ اللہ، ہر بار ماشاء اللہ بہتر سے بہترین احکام، مسائل، واقعات، عقائد سیکھنے سمجھنے کو مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے جب ختم قرآن کریں گے تو کیسے انشاءاللہ تعالی ہمارے قلوب و ذہان فیضان قرآن سے منور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہی مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بقیہ اگلے سبق میں پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب قرآن پاک سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.